کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی امیدیں ایک بار پھر روشن ہو گئی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا ہے کہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے امریکہ کی ایڈوانس ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے۔ حارث نواز صاحب کس قدر خوش آئند ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور بھی پاکستان ہی میں ہونے جا رہا ہے اور یہ معاملات کس طور حل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ امریکن نے یہ کنفرم کر دیا کہ ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں، ساری ٹیمیں کل تک انشاءاللہ دونوں سائڈ سے پہنچ جائیں گی اور ٹیوزڈے کو مذاکرات ہوں گے، اور اس میں یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ جو کشنر اور اس کے بعد وٹکاف جو ہے وہ نمائندگی کریں گے فی الحال، اور ایران کی ظاہر کہ ان کی ٹیم آئے گی، اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کو۔ اور مجھے شک تو یہی لگتا ہے کہ کافی حد تک اریٹنٹ ختم ہو چکے ہیں، کافی حد تک جو مطالبات تھے وہ کافی حد تک ریزالو ہو چکے ہیں، اور تبھی کیوں نہ پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کو آنا چاہیے تھا۔ اگر وہ نہیں آ رہے ہیں اس لیے کہ یہ صرف فارمیلٹی ہوگی، ڈرافٹ تیار ہو جائے گا اور ڈرافٹ تیار ہو جاتا ہے، تمام چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، پھر مجھے شک یہ ہے کہ شاید امریکن پریزیڈنٹ خود آئیں اس اسلامک اکارڈ کو سائن کرنے کے لیے۔ بگ تھنگ، اگر وہ پریزیڈنٹ آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ بھی آئیں گے، اور جو اگر وہ سائن کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا دن پاکستان کی ہوگی۔ اسلامک اکارڈ سائن ہوتا ہے، اس میں جس طریقے سے دنیا کی نظریں پاکستان پہ، اسلام آباد پہ، دنیا کی جرنلسٹ دنیا کے آ رہے ہیں، تو پاکستان کا امیج بہت بلڈ ہو رہا ہے، سافٹ امیج جا رہا ہے، اور جو پاکستان نے اتنی زیادہ سفارتکاری کی ہمارے فیلڈ مارشل کو اپنی ملٹری ڈپلومیسی کے ساتھ جو دوسری پولیٹیکل ڈپلومیسی کی ہے، 3 دن ایران میں رہے ہیں، وہ ساری چیز سارٹ آؤٹ کر کے آئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے امید یہ ہے کہ کافی حد تک لگتا ہے یہی کہ اس دفعہ انشاءاللہ یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اور فائنلی اکارڈ سائن ہوگا پاکستان میں۔ ہوپ فلی۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جہاں جہاں یہ چیزیں زیر غور رہی ہیں یا اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو ایران کے ساتھ اب کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت منصفانہ اور معقول معاہدہ پیش کیا ہے، جبکہ ایران کا موقف کچھ اور ہے۔ وہ کہتا ہے بہت سی چیزیں سیٹلڈ ہو گئی تھیں لیکن امریکہ کی جانب سے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا جا رہا۔ تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ تمام تر صورتحال کو؟ لیکن یہ جب یہ مذاکرات ہوتے ہیں اس سے پہلے جو پوسٹرنگ ہوتی ہے نا وہ ضرور کی جاتی ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ مسل فلیکسنگ کرتے ہیں، پیسے ٹیکٹر استعمال کرتے ہیں، پوسٹرنگ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جی یہ ہو جائے گا ہم، تاکہ آپ دوسری پارٹی سے کنسیشن لے سکیں۔ پر میرے خیال میں ایران کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے سے چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں اور تبھی سیکنڈ راؤنڈ ٹاک ہو رہے ہیں، اور ابھی ٹیمیں بھی آج پہنچ گئی ہیں، کچھ کل ٹیم پہنچ جائے گی اور پھر ٹیوزڈے کو مذاکرات ہوں گے، تو امید یہی رکھنی چاہیے کہ پازیٹیو ہوں گے، ساری سیٹل ہوگی۔ ایران دیکھیں ہمارے چیف جو ہیں فیلڈ مارشل، وہ 3 دن ایران میں رہ کے ہیں، اس کا مطلب یہ مطلب ڈن لاٹ آف ہوم ورک، لاٹ آف محنت سنسیرٹی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ وہ سبھی کر کے ہی آئے ہوں گے، تبھی واپس آئے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ایران کی لیڈرشپ سے، پھر امریکن لیڈرشپ، پریزیڈنٹ سے، وائس پریزیڈنٹ سے کم میں ہوں گے، جو چیزیں ہوں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو پوسٹنگ ہے نا، اس پر ہمیں زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، وی شوڈ سی الٹیمیٹلی اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو معاملات یا مذاکرات ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، اس کے بعد نیکسٹ منتھ یو ایس پریزیڈنٹ کا دورہ چائنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا جانے سے پہلے چائنا سپلائی چین کو کچھ نہ کچھ دینا، یا کم از کم اس عارضی جنگ بندی کو مزید طول دینا یا اس کو ایکسٹینڈ کر دینا، کس حد تک پاسبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہی وہ جو 14 مئی کو انہوں نے وہاں پر جانا ہے، اس سے پہلے ہی وڈ لائک کہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر وہ چائنا کے ساتھ بھی کریں۔ اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اگر یہاں پر یہ ایران کے اور امریکہ کے آپس میں ایک اکارڈ سائن ہو جائے، شام اکارڈ ہو جائے، اس کا مطلب اسٹیٹ آف ہرموز بھی کھل جائے گا، کیونکہ ایران سے چائنا 80% آئل لیتا ہے، اور اگر وہ راستہ کھل جاتا ہے دین ایران چائنا ول آلسو ویری ہیپی ٹو ریسیو ان کو، اس طریقے سے کہ وہاں پر ایک گڈ ول جیسچر ہوگا، کانفیڈنس بلڈنگ میسج ہوں گے کہ جی آ رہی ہیں ایران نے، وہ امریکہ نے اس کو ایران نے کھول دیا ہے بیکاز امریکن نے ایک پکا معاہدہ کر لیا ہے۔ تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ انرجی کرائسس ہو رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ یہ ڈیلے ہوتا ہے، انرجی کرائسس ہوں گے، اکنامک کرائسس ہو رہے ہیں، دنیا کی ملکوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے وہاں کے ان کے گوڈس جو آتے ہیں
پھر یہاں سے اسٹریٹ ہرموز سے نکلتے ہیں وہ پرابلم ہے، خلیجی ممالک کو بہت پرابلم ہو رہی ہے، ایران کو اس وقت پرابلم ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے وقت آ گیا میرے خیال میں کہ ایران امریکہ مسئلہ رئیس سے یہ ابھی ایک اسپاٹ کو سائن فائنل کر لینا چاہیے تاکہ امریکن پریزیڈنٹ اپنی جو چاہتے ہیں وہاں اپنی امریکن پبلک کو، سینٹ کو، کانگریس کو بھی بتا سکیں کہ میں ایک بہت بڑا معاہدہ کر کے 47 ایئر میں جو ایران سے تعلقات خراب تھے اور ایک نیوکلیر تھریٹ رہتا تھا، میں نے وہ بھی ختم کر دیا اور میں نے دنیا ایران سے خدیہ ختم کرنے کے علاوہ میں نے ایک پرماننٹ معاہدہ کر دی جس کی وجہ سے آئندہ کے لیے مڈل ایسٹ میں لڑائی کا خطرہ ختم ہو گیا. اچھا بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی رائے اور ان کا تجزیہ آپ نے جانا. انہوں نے کہا یہ بہت خوش آئند ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر امریکی صدر کو کچھ نہ کچھ اقدامات تو اٹھانے چاہیے کیونکہ انہوں نے چائنا کا وزٹ کرنا ہے اور چائنا کی 80% انرجی جو سپلائی ہے وہ ایران ہی سے آتی ہے. تو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنا اور ایران پر سینکشنز ختم کرنا، اس معاملے کو حل کرنا یو ایس پریزیڈنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس بارے میں بتا دیں کہ پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی یو ایس پریزیڈنٹ کا ڈومیسٹک پاپولیرٹی ریٹ 30% سے زیادہ نیچے آ گیا ہے اور آگے مڈ ٹرم انتخابات ہیں. اس چیز کا اندرونی دباؤ بھی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اور وہ معاملات اس خطے میں حل بھی کرنا چاہتے ہیں اور اسی حوالے سے انہوں نے آج ایک ٹروتھ سوشل پر پیغام جاری کیا جس میں کہا گیا کہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے امریکہ کی ایڈوانس ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے. امریکہ اور